اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما ودائما اذ لا سماء ذات برج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج ولا جف ذو وجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں آپ تشریف فرما ہیں، طبیعت اجازت دے تو ایک صلوات سیدہ کی ذات پہ سارے بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ہے جناب کی اجازت، نوکری شروع کر دیجئے آپ کے سامنے۔ ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اور بانیان کی توفیقات میں، رزق میں، عزت، صحت، زندگی میں مولا مزید اضافہ فرمائے۔ جتنے عزادار بیمار ہیں ذکر کے صدقہ میں میرا اللہ شفائے کلی عطا فرمائے۔ بے اولادوں کو میرا اللہ عزادار بیٹے عطا فرمائے۔ بے روزگاروں کو مولا بہترین روزگار عطا فرمائے۔ جتنے عزادار حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں میرا اللہ نصیب فرمائے۔ امام زمان شہنشاہ کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے۔ ہم گناہگاروں کو اپنے مالک کی زیارت نصیب فرمائے۔ مولا کی مزید معرفت نصیب فرمائے۔ دشمنان کے شر سے مولا محفوظ فرمائے۔ عزادار اور عزاداری کی میرا اللہ حفاظت فرمائے۔ آپ کے مرحومین، سادات عظام کے مرحومین، ملت کے شہداء کے درجات میرا اللہ مزید بلند فرمائے۔ آیت ایسی پڑھنے لگا ہوں کہ آپ میرے ساتھ پڑھ لیں گے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جو پہنچ گئے ان کو میری طرف سے واہ واہ۔ فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ توجہ رکھنا سرکار، اعلان اللہ کر رہا ہے۔ بچوں کی طرف توجہ نہ کریں، بے تو کھیلتے رہیں گے۔ بیٹا یہ کیا ہے یار، سن رہی نہیں؟ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ چپ چپ نہ رہنا یار، تھوڑا تھوڑا بولتے رہنا تاکہ میں کچھ کہہ سکوں، آپ کی مدد چاہیے مجھے۔ اعلان اللہ کا ہے کہ میرے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ اگر کوئی دین ہے تو وہ دھوکہ ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے۔ آپ کی کیا بات ہے؟ دین ایک ہے اللہ کے نزدیک، وہ اسلام ہے۔ آدم سے یہ دین شروع ہوا ہے۔ چپ کیوں کر گئے ہو یار؟ آدم بھی تو اسلام ہی لے کے آیا ہے نا، اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے؟ پھر یہ سلسلہ اللہ نے جاری رکھا، اسلام پہنچتا رہا پہنچتا رہا پہنچتا رہا پہنچتا رہا۔ ایک مقام ایسا آیا، اب جو پہنچیں گے وہ پہنچیں گے، بات میں نے کھولنی نہیں۔ ایک مقام ایسا آیا کہ وہ بے زبان بول پڑا، بس آج کے بعد دین اکمل ہو گیا ہے۔ بہت شاد رہو سرکار، جو ہاتھ بلند ہو گئے، سامنے والے نہیں بولے ہیں، باقی خیر ہے جی۔ بزرگ بیٹھے ہیں تو بزرگ چلو نہ بھی بولیں تو خیر ہوتی ہے، لیکن جوان تھوڑی کوشش کریں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں یار، تھوڑی سی رونق میں اضافہ ہو جائے گا، مولا آپ کی عزتوں میں اضافہ کرنا ہے۔ ادھر والے بھی تھوڑی محنت کریں، آپ کی مدد چاہیے مجھے یار، 3-4 دن اچھی بات ہو جائے گی آپ کی مدد سے۔ آپ کی کیا بات ہے؟ ہر چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی ہے مجھ سے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایک دو، جو لنگر کرتا ہے وہ ہاتھ بلند بھی ہو ہی سکتا ہے یار، خیر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اور غیروں کے در پر کبھی جاتے ہی نہیں، بے شک رزق دیتا ہے خدا، کھاتے ہیں علی کے ہاتھ سے، بے دین کا رزق کبھی کھاتے ہی نہیں۔ نعرہ یا سلامت رہیں یار، آپ نے دل ٹھنڈا کر دیا قسم۔ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ اتنی توجہ فرما لیے، بس اتنی کافی ہے، اس سے کم نہیں کرنی۔ دین ایک ہے، وہ اسلام ہے۔ باقی جتنے مذہب بعد میں وہ بنائے گئے ہیں، وہ جنریٹ کیے گئے ہیں، اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ مذہب معنی ہوتا ہے راستہ۔ اگر یہاں پر خوش آپ بول پڑا تو اگلے 5 دن میں آپ سے داد مانگوں گا ہی نہیں۔ دین جسے حاصل کرنا ہے نا، ہر دنیا پورا مسلمان شیعہ سنی دوست اس بات میں ہے کہ ہم دیندار ہو جائیں، تو اس کو حاصل کرنا ہے۔ تو مذہب کا معنی ہے راستہ۔ راستہ وہ ہے جس پہ چل کے جانا ہے۔ منزل ایک ہے، راستے بہت ہیں۔
آپ کو واہ واہ ہے، آپ کو واہ واہ ہے۔ جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں قسم سے ذکر آل محمد علیہ السلام میں، میرا مالک ان کے رزق میں، عزت میں، صحت میں، زندگی میں مزید برکت عطا فرمائے۔ جھولیاں بھر کے جاؤ میرے شہنشاہ کی بارگاہ سے۔ مذہب کا معنی راستہ، مذہب بہت ہیں، بولو گے تو آگے بولا جائے گا جی، کیونکہ آپ کی مدد چاہیے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، تکلیف دے رہا ہوں آپ کو۔ میں مذہب گنوانا شروع کروں تو یہ 5 دن بھی تھوڑے ہیں، اتنے مذہب رواج پذیر ہو چکے ہیں، باقی پتہ نہیں کتنے اور ابھی آئیں گے تیرے شہنشاہ کے ظہور سے پہلے تک۔ جتنے بھی کوئی کوشش کر سکتا ہے وہ کر لے، جب وہ آئے گا تو پھر ایک ہی اذان ہوگی، علی ولی اللہ۔ ہاتھ بلند فرماؤ یار جوان، واہ واہ واہ، 1 2 ہاتھ میں گندا رہنا، ناراض نہ ہو یار، جوانہ دے بزرگ اندے نہیں، بزرگ چپ کر کے بھی بیٹھے رہنے تو خیر ہے۔ جوان مدد کیا کرو، جوان جوانی سے فائدہ لیا کرو۔ آج یہ ہاتھ بلند ہو سکتا ہے، کل کو بوڑھے ہو جائیں گے پھر نہیں اٹھے گا، پھر پچھتائیں گے کاش اس وقت سلام کر لیتے علی کو۔ تو جوانوں کو تکلیف دیتا رہوں گا، بزرگ دعا دیتے رہیں گے۔ میں چند مشہور مذاہب کا نام لیتا ہوں جو آپ کے بچوں کو یاد ہیں۔ مثلا یہودی مذہب ہے، عیسائی مذہب ہے، سکھ مذہب ہے، بدھ مت مذہب ہے، ہندو مذہب ہے، مسلمان مذہب ہے۔ یہودیوں کے پیشوا کو صائب کہتے ہیں، سواد الف سا حمزہ زیر بے اب، صائب۔ عیسائیوں کے پیشوا کو پوپ کہتے ہیں، آپ جی ہو جی۔ ہندوؤں کے پیشوا کو ایشور یا رام کہتے ہیں، سکھوں کے پیشوا کو گورو نانک کہتے ہیں، گوتم بدھ کہتے ہیں بدھ مت کے پیشوا کو۔ سارا خوشاب چپ بھی کر جائے تو میں آپ کو دعائی دوں گا۔ جناب کے پیشوا کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، جو ہاتھ سرکار مصطفیٰ کو سلام نہ کرے، خدا کرے نہ شیعہ ہو نہ سنی، باقی جو بھی ہمارا مہمان ہے۔ ہاتھ بلند کر کے جوان حیدری، آپ کی کیا بات ہے؟ میں خوش ہوتا ہوں جب جوان میرے ساتھ بچے میرے بولتے ہیں، بزرگ تو ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ ہمارے پیشوا کو محبوب خدا کہتے ہیں، یاسین، طٰہٰ، مزمل، مدثر، عشق اول، حسن اول، خلق اول، خلق اول۔ وہ چادر ادھر رکھے تو وہ بولتا ہے یا ایھا المزمل، وہی چادر سرکار ادھر رکھ لے تو وہ کہتا ہے یا ایھا المدثر۔ وہ چلے تو قرآن، وہ بولے تو قرآن، وہ بیٹھے تو قرآن، وہ چپ رہے تو قرآن۔ تشریف رکھیں سرکار، بچے سے کہہ رہا ہوں، وہ اٹھے تو قرآن، وہ بولے، اب نہیں اٹھنا ہے، یا اٹھنا ہے تو آپ نے تشریف لے جانی ہے، بار بار اٹھنے سے میرا جملہ خراب ہو جائے گا، پھر آپ کی طرف توجہ ہو جائے گی میرا بیٹا۔ وہ اٹھے تو قرآن، بولے تو قرآن، چادر ادھر رکھے تو مزمل، ایک لفظ کہنا ہے، ادھر رکھے تو مدثر۔ اور اگر کبھی یہ 5 ایک ہی ردا کے نیچے آ جائیں تو پھر وہ کہتا ہے انما یرید اللہ۔ کیا معرفت والے لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے یار، قسم سے دل ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ حیدری، چلو جی ادھر سے بھی نعرہ کے ساتھ آگے لے، سلامت رہیں جی، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ ہمارے پیشوا کو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، ہمارے پیشوا کو آج پہلا دن ہے، راستہ بن جائے گا جی۔ ہمارے پیشوا کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ کسی کو، یعنی ہم مسلمانوں کو، شیعہ سننے کی بات نہیں ہو رہی، ہم مسلمانوں کو کسی کو بھی مرکز نہیں بنانا چاہیے، مرکز مصطفیٰ کو بناؤ۔ واہ 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 واہ، ڈھیر ساری مدد کر دی آپ نے میری۔ سینٹر سرکار مصطفیٰ کو بناؤ، پھر اختلاف ختم ہو جائے گا۔ میں نہیں مشورہ نہیں دے رہا، اللہ حکم دے رہا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا رسول دے وہ لے لو۔ ختم نہیں ہوگی بات یار، سامنے والے کلوسی نہ کرو یار، میرے بزرگ بیٹھ گیا، بزرگوں سے تکلیف نہیں دے رہا، پر اگلے محلے پہ حق زیادہ ہوتا ہے ناراض بھی نہیں ہونا ہے جی۔ یعنی اللہ کہہ رہے جو رسول دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ، یعنی جو دے لے لو۔ اس کا مطلب ہے جو دے رہا ہے وہ حلال ہے، کاش سارے بول پڑتے، جس سے منع کر رہا ہے وہ حرام ہے۔ جو دے میرا رسول وہ لے لو۔ اختلاف کس بات کا ہے، لڑائی کس بات کی ہے، جھگڑا کیوں کیے جا رہے ہو؟ قرآن بھی ہے، فرمان مصطفیٰ بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے، جو میرا رسول دے وہ لے لو، جو دے وہ لے لو۔ ختم ہو گئی بات، کتنا بھی زور لگاؤں، میز پہ ہاتھ ماروں، کیا کروں؟ اگر تو 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں محبوب خدا نے علی کا اعلان نہیں کیا تو پھر میں کافر؟
کوئی ہاتھ نیچے رہ گیا جوان کا تو مولا اس کی مدد کرے گا. جس کی چھت پہ علامہ ہاتھ بلند ہے ادھری. یہ خیرات ہو رہی ہے, یہ دعا ہو رہی ہے, یہ سادات روزہ دار خوش ہو رہے ہیں, جوان بزرگ ماتمی راضی ہو رہے ہیں. یا علی ہاں بات ہے نا, سیدھی سیدھی بات ہے, جو دے وہ لے لو, جس سے روکے منع کرے رک جاؤ, یعنی ایک حد ہے. اور سید المرسلین خاتم الانبیاء جس کے سامنے علی بھی یوں کھڑا رہتا ہے. کاش لفظ میں سنتا پڑھتا کوئی اور. یعنی علی بلندی کی آخری چٹان پہ بھی کھڑا ہو نا, اور سامنے حسین کے نانا تشریف لے آئیں, تو علی وہیں سے ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں انا عبد من عبید محمد. ہائے 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 ہائے, میں علی محمد کا عبد ہوں. خوش آپ اگر مدد کرتا رہا تو بڑی بڑی حقیقتیں آپ کے سامنے میں کوشش کروں گا. ہوں تو طالب علمانہ گفتگو ہے, لیکن آپ کی مدد تو میرے ساتھ رہے گی نا. علی فرماتے ہیں میں محمد کا عبد ہوں. یہاں ترجمہ کیا جاتا ہے علی غلام محمد ہے. اچھی بات ہے, محمد کا غلام ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں, لیکن یہاں اگر عبد کا معنی غلام کریں گے تو ہم پھنسیں گے. یا عبد کا معنی عبد ہے, جس طرح خود سرکار اللہ کے عبد ہیں مصطفیٰ. واہ 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 واہ. جب کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو ہم یہی پڑھتے ہیں اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ. پہلے سرکار کی عبدیت کی گواہی دیتے ہیں, پھر سرکار کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں. اور اللہ نے قرآن میں بھی یہی فرمایا سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ, میں نے اپنے عبد کو سیر کرائی رات میں. تو جس طرح مصطفیٰ خود شہنشاہ اللہ کا عبد ہے, ہاتھ باندھ رہا ہوں اب تو سامنے والے محلے کے ساتھ, اسی طرح علی بھی محمد کا عبد ہے. مجھے اعتراض نہیں ہے, جس نے ترجمہ کرنا ہے غلام وہ کرے, علی محمد کا غلام بھی ہے, اس میں چھوٹی بات نہیں ہے. لیکن اگر غلام ترجمہ کریں گے تو ایک بات کا پھنس جائیں گے, پھر بندہ غلاموں کو بیٹیوں کے رشتے نہیں دیتا. عبد ہونا بڑی بات ہے, علی عبد مصطفیٰ ہے یار, کبھی توجہ تو فرما لینی چاہیے یار. کتنا بڑا ہے وہ شہنشاہ محمد جس کے ایک عبد کا نام علی ہے. محمد غریب گھر کا بچہ تھا, بکریاں چراتا تھا, مٹی کا پیالہ تھا, چمڑے کا بستر تھا, کچا سا مکان تھا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ بھی چپ کر گئے چونکہ آپ نے بھی یہی سنا ہے, اس میں داد تھوڑی بنتی ہے. پوری کونین, یہ دونوں 18,000 جہان تک بھی, اس سے بھی زیادہ کی روایت, 10,000 جہان کی بھی روایت ہے, اس سے 18,000 کی بھی ہے, اس سے زیادہ 40,000 50,000 تک بھی روایات ملتی ہیں, لیکن 18,000 پر متفق ہیں سارے کہ 18,000 جہان ہے کائنات میں. یہ سارے کا سارا اللہ نے محمد کے صدقے میں بنایا ہے. تو کائنات جس کے صدقے میں بنی ہے اس کو غریب کہتے ہوئے کم از کم مجھے تو شرم آتی ہے. ایک لفظ ہدیہ کر رہے ہیں جی, اور اس کی قیمت مل گئی تو پھر قبر میں جانا ہے, جاتے میری ملاقات اپنے مرشد علی سے ہونی ہے. گواہی دوں گا کہ مولا انہوں نے پہلی مجلس میں انہوں نے مجھے قیمت دی تھی. نہیں بولو گے تو شکوہ نہیں ہے میرا آپ سے. اس محمد کو غریب لکھو. خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب, جس بی بی کا پورا عرب مقروض تھا, وہ سارا دن محمد کی جوتی صاف کرتے رہے. مل گئے وہ لوگ جنہیں میں ڈھونڈ رہا تھا اپنے شہر میں, جو ہاتھ بلند ہو گئے وہ ملکۃ العرب کے صدقے میں اللہ سے, میرے مولا سے خیرات لے رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے, ایک باری تو ہاتھ بلند پورے جوانوں کے حیدری. کیا برکت والا ذکر ہو رہا ہے, برکت والی بارگاہ ہے, سادات عزاداروں کی محنت ہے یہ سب. سیدہ ملکۃ العرب, ملکہ عرب نہیں, سر اب توجہ کرنی پڑے گی, اب ڈھیر ساری مدد کرنی پڑے گی. ملکۃ العرب, ملکہ اور ملکہ میں فرق ہوتا ہے. ملکہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس تخت تاج ہو تو پھر وہ ملکہ ہوتی ہے. یہ دونوں چیزیں نہ ہو تو اسے ملکہ کوئی نہیں کہتا. ملکہ اسے کہتے ہیں تخت ہو یا نہ ہو, وہ ملکہ ہوتی ہے. حسین کی پاک نانی ملکہ عرب نہیں, ملکۃ العرب ہے. بہت بڑے بندے سے روایت ہے, وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے روزانہ جناب خدیجۃ الکبریٰ میرے قد جتنا سونے چاندی کا ڈھیر لگاتی تھی, اور سرکار مصطفیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتی تھی سرکار یہ میں نے آج آپ کی جوتی کا صدقہ نکالا ہے. واہ 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 واہ. دولت خدیجۃ الکبریٰ تو آپ نے سنی ہے نا, سب سے سنی ہے. صرف یہ دولت مند خاتون نہیں, اس کا مقام اور بھی ڈھیر ہے. اگر وہ مدد کرو تو تھوڑا سا کو پیش کیا جا سکتا ہے, مدد نہ ہو سکے تو پھر میرے جملے ریت پہ نہ چلے جائیں.
ایک لفظ کہنا، چلو یہیں دیکھتے ہیں کہ کتنی مدد کی جا سکتی ہے۔ یہ بارگاہ سید سادات شہید دفن ہے سید، جنہوں نے مجھے سنا ہے کہ ایک علم لگاتے ہوئے اپنے شہادت کا جام نوش کیا ہے۔ آج ان کے شہزادے، یہ پورا خاندان، پھر اسی طرح یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور امام زمانہ کے ظہور تک مولا ان کو بھی، آپ کو بھی، بزرگوں کو بھی، سب کو آباد و شاد رکھے۔ لفظ کی قیمت چاہیے، میں سمجھا نہیں سکوں گا، خود سمجھنا ہے۔ جہالت کے زمانے میں، یعنی مشرکین مکہ نے مصطفیٰ شہنشاہ کا کلمہ بعد میں پڑھا ہے، پہلے سرکار کو صادق اور امین مانا ہے کہ تو سچا بھی ہے، تو امین بھی ہے۔ کلمہ بعد میں ہے، اعلان رسالت بعد میں ہے، پہلے سرکار نے اپنا کردار منوایا ہے۔ واہ واہ، یہاں آپ کی واہ واہ ہے جی سر، جو چپ کر گئے ان کو میں کیسے کہوں؟ یعنی کلمہ اعلان رسالت بعد میں ہے، مشرکین نے بھی کہا تو صادق بھی ہے، تو امین بھی ہے۔ اس بدترین دور میں جہاں محمد مصطفیٰ کو مشرک، صادق اور امین کہتے تھے، اسی زمانے میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کو وہ سارے مشرک کہتے تھے یہ طاہرہ بی بی ہے۔ جو طاہرہ کو سمجھتا ہے وہ تو ہاتھ اٹھا لے، جیسے ہاں جو پہنچ گئے ہیں جی۔ سیدہ ملکۃ العرب کا ایک اس لقب ہے طاہرہ، یہ مشرک اور کافر بھی مانتے تھے۔ مولا یہ بڑے لوگ ہیں، فرشتے بھیج، میں جو چھڑ گیا ہوں یہ تو نہ چھوڑ دیں، چلو بیٹھے یہی رہیں، کوئی مجھے بھی ہاں ہوں کرتے رہیں۔ راضی سے مدد مانگی ہے، کریں گے میرے شہنشاہ، بیٹھے آپ بھی کمال کر رہے ہیں، شکوہ نہیں ہے۔ بی بی کا اسم گرامی کیا ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ۔ خدیجہ کے معنی کیا ہے؟ میں گزارش کرتا ہوں، جو بچہ، داد نہ دینا، توجہ رکھنا، جو بچہ 6 مہینے سے پہلے ماں کی جھولی میں آ جائے، اگر وہ بیٹا ہو تو اسے عربی میں کہتے ہیں خدج، خ دال جیم، خدج۔ بیٹی ہو تو اسے کہتے ہیں خدیجہ۔ واہ 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 واہ۔ اور جو 6 مہینے سے پہلے بچہ آ جائے وہ بچتا بچتا نہیں، بس آتا ہے تو دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ پوری اللہ کی پوری اس جہان میں واحد مثال ہے حسین کی نانی، کہ اللہ نے جناب ملکۃ العرب کو 6 مہینے سے پہلے ماں کی جھولی میں بھیجا۔ آپ کو بابا، آپ کو جو پہنچ گئے، جو اداس بیٹھے ہو، میں آپ کو خوش نہیں کر سکتا۔ ہاں، خوشی اندر خود بنا خود جنریٹ کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، کسی کے دیکھنے سے خوشی نہیں ہوتی ہے، اور جو فضائل میں بھی خوشی نہ ہو تو پھر اللہ نے اس کے مقدر میں خوشی لکھی نہیں ہے۔ اب پھر منہ شو بنا کے بیٹھا رہے تو میں اس سے معافی مانگ سکتا ہوں۔ کائنات میں پہلی مثال اور آخری کہ جناب ملکۃ العرب کو اللہ نے بہت بڑی بات ہے، میرا مولا مدد کریں گے، کہ دنیا میں بھیج دیا ماں کی جھولی میں۔ بی بی کے والد گھر آئے تو بی بی کی والدہ اداس بیٹھی ہیں، جھولی میں بیٹی بھی ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے جیسے شہنشاہ کے گھر میں رہ کر بھی اداس بیٹھی ہو، ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا سرکار اللہ نے بیٹی دی ہے، وہ بھی 6 مہینے سے پہلے، ہمارے ہاں تو پہلے بھی اولاد نہیں، یہ بچے سچے گی نہیں، تو اس کا کوئی نام ہی رکھ دیں، چلو میں اماں ہوں، ماں ہوں، اس کی کوئی نام یاد کر کے اس کو یاد کرتی رہوں گی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ چونکہ 6 مہینے سے پہلے جو بچی آ جائے تو اسے عربی میں کہتے ہیں خدیجہ، تو اس کو خدیجہ کہہ لے، تو بی بی کا نام رکھ دیا گیا خدیجہ۔ وہ دن گزر گیا، رات گزر گئی، اگلا دن، ہفتہ، مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے، بی بی ٹھیک۔ واہ 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 واہ، کیا سمجھدار لوگوں سے ملاقات ہو گئی یار صاحب۔ مہربانی سر جو ہاتھ میں اٹھا رہے ہو، داد یہی دے رہے ہیں، جو آگے پھنس گئے ہیں ثواب سب کو ہو رہا ہے جی۔ تو خدیجہ، میں نے سر پکڑ لیا، 6 مہینے سے پہلے بھی بھیج کے زندہ رکھا، بچتا ہی نہیں بچہ، مالک پہلے 6 مہینے سے پہلے بھیجا کیوں؟ بھیجا تو زندہ کیسے؟ میں مر جاتا ہے سوال کی الجھن میں پیر جی، اگر میں خدیجۃ الکبریٰ بی بی توفیق نہ کہتی، اللہ مجھے نہ دیتا تو میں مر جاتا۔ ڈاکٹروں نے مسئلہ حل کیا ہے، ڈاکٹروں نے مسئلہ حل کیا۔ اب نہیں قیمت ملے گی تو پھر اگلے 4 دن جس کو پسند کرتے سنی رکھو، پھر کھپا نہیں جائے گا، میں آؤں گا ضرور، جہاں بیٹھ کے سنوں گا آپ کے ساتھ، میں بھی دیکھوں بھی کیا پسند ہے آپ کی۔ تو ڈاکٹروں نے مسئلہ حل کیا، ڈاکٹر کہتے ہیں بچہ ماں کے پردے میں جب ہوتا ہے تو وہ 6 مہینے کے بعد خوراک لینا شروع کرتا ہے۔ واہ 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 واہ، مل گئے مجھے علم دوست لوگ جنہیں میں ڈھونڈ رہا تھا۔ 6 مہینے کے بعد وہ اپنی اماں کے حجاب میں پردے میں غذا لینا، خوراک لینا، یار آپ بھی ذرا سر مار دو، خوراک لینا شروع کرتا ہے، اور اس کی خوراک بنتی ہے ماں کے بدن کا خون۔ بچہ وہاں کوئی کھانا تو نہیں کھا رہا، کوئی سیب انگور تو نہیں چبا رہا، کوئی دودھ تو نہیں پی رہا،
وہ ماں کا جو بدن کا لہو ہے وہی بچے کی خوراک بنتی جا رہی ہے. اس لیے ڈاکٹر کہتے ہیں جتنی خوراک اچھی ماں کھائے گی بچہ تندرست رہے گا، کیونکہ اس کا خون، ماں کا خون بچے کی خوراک بنتا ہے، اور خون ہوتا ہے نجس. اللہ کہتے ہیں اب تجھے پتا چلا ہے میں نے خدیجہ کو 6 مہینے سے پہلے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ یہ وہ والی خوراک حاصل نہ کرے چونکہ آگے اس نے فاطمہ کی ماں بننا ہے. جیو جیو. کیا لوگ مل گئے ہیں مجھے آدھے گھنٹے کے بعد یار. جی بھائی جان، جی بھائی جان، آپ بہت اعلیٰ. یہ ہاتھ اٹھے ہوئے جو ہیں اور اٹھا لو ہاتھ یار، آپ بھی دربا لو ہاتھ بلند ہے ذری. ادھر والوں کی آواز نہیں آئی، یا تو کہ مسئلہ ہے آپ کو نعرے کے ساتھ، یا پھر جو جوان بیٹھے ہو ہاتھ بلند کرو، مہربانی کرو اگر عزادار ہو. حیدری آپ سلامت رہیں گے. ظرف بننا ہے اس نے، یو طاہرکم تطہیرہ والی ملکہ کا. واہ 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 واہ. کتنا اللہ انتظام کر رہا ہے طہارت آل محمد کا. آپ خوشحال والوں کو بہت کچھ دے کے جا رہے ہیں. میں نوکر ہو گیا جی، آپ کی تائید ہو گیا، حوصلہ افزائی کا شکریہ. بچے جوان بزرگ سادات عزادار راضی ہو گئے ہیں. یہ شیرازی سادات کو ساری واہ واہ ان کو ہی جاتی ہے، ہم تو نوکری کر رہے ہیں آپ کی. الہی آمین. سیدہ ملکۃ العرب، یہ جو بی بی کے پاس دولت ہے نا، اتنی دولت نہ بندہ کما سکتا ہے نہ سنبھال سکتا ہے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی دولت میں مشیت کا ہاتھ ہے کہ یہ اسلام کے لیے خرچ ہونی ہے، تو وہ سنبھلتی گئی سنبھلتی گئی سنبھلتی گئی. یعنی 1000 ہامن دستہ تھا. ہامن دستہ سمجھتے نا، حکیموں کے پاس ہوتا تھا جس میں دوائیاں کوٹتے تھے. 1000 ہامن دستہ تھا سونے کا، جس میں بی بی کے غلاموں اور کنیزوں کی دوائیاں کوٹی جاتی تھیں. ایک ہامن دستہ 1 کلو کا بھی لگائیں تو 1000 کلو سونا تو ایسے نوکر کنیزوں کی دوائیوں شمائیوں میں چل رہا ہے نا. عرب کا کوئی سعودی عرب کی بات نہیں ہو رہی سرکار، عرب پورا دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہے، یا عرب ہے یا عجم. واہ 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 واہ. عرب کا کوئی ایسا بندہ نہیں تھا بڑا سردار تاجر شملے والا پگدار جو حسن کی نانی سے آ کے قسطیں معاف نہیں کرواتا تھا. پورا عرب خدیجۃ الکبریٰ کا مقروض تھا. مرشد یہ اڑ بھی جائے تو میری ذات پوری نہیں ہوتی. میں خود اپنے آپ کو بھی واہ واہ کہہ رہا ہوں ورنہ میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوگا. پورا عرب جناب خدیجۃ الکبریٰ بی بی کا مقروض تھا، ابو طالب نہیں تھا. علی کا بابا سبحان اللہ، علی کا بابا. ہاں ماشاء اللہ، آپ کو سب کو، ان جوانوں کو، بزرگوں کو، پچھلے اگلے سب کو دعائیں دے رہا ہوں. وہ خود جس کی جیب میں اللہ کے گھر کی کنجی ہو وہ ابو طالب کی ذات ہے جی. اللہ کے گھر کی چابی اس ٹائم ابو طالب کے پاس تھی. پورا عرب خدیجۃ الکبریٰ بی بی کا مقروض تھا. قریب آ گئے، کل پھر انشاءاللہ ملاقات کریں گے آپ سے. بی بی کے جب قافلے جاتے تھے نا شام کی طرف تجارت کے لیے، تو چونکہ وہ مکے سے ہی جاتے ہیں اور مکے ہی واپس آتے ہیں، تو مکے میں جو چھوٹے چھوٹے چور ڈاکو تھے اس وقت اعلان رسالت کے پہلے کی بات ہے، تو ان کو پتہ ہوتا تھا اب قافلہ جا رہا ہے، اب قافلہ فلاں دن آئے گا، تو وہ راستے میں گھات لگا کے بیٹھتے اور لوٹ لیتے. اب نقصان ہو رہا ہے. جو جس کا حصہ تھا وہ بھی پریشان ہے کہ بی بی قافلے لوٹے جا رہے ہیں. اس کا کیا حل کریں؟ بی بی نے فرمایا اس کا میرے پاس ایک حل ہے. جھولی پھیلا کے کھڑا ہوں، اب خالی نہیں بھیجنا. کیا حل ہے؟ تو بی بی نے اپنے ایک غلام کے ذریعے سرکار ابو طالب علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بزرگ خوش ہو گئے، داد قیمت مل گئی. حضرت عمران علیہ السلام کو پتہ چلا تو سرکار نے پیغام بھیجا کہ بیٹا اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو میں آ جاتا ہوں. نہیں میں نے حاضر ہونا ہے. توجہ رکھتے رہنا. اب وہاں پر پردے کا انتظام ہوا ہاشمی حویلی میں. حضرت عمران علیہ السلام جیسا عظیم شہنشاہ سردار سید بطحا، جسے علی بھی کہے کہ یہ میرا ابا ہے،
قسم سے میں آرام سے پڑھ رہا ہوں، بڑے مزے سے پڑھ رہا ہوں. آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ میں نے میز پہ بھی ہاتھ نہیں مارا. اچھا نہیں لگتا یار، اتنی اچھی سماعت ہے آپ کی. ایمان ابو طالب میں منع کر کے جا رہا ہوں، اور پہلی مجلس میں گزارش کر رہا ہوں جوانوں کو، بزرگوں کو ہاتھ باندھ رہا ہوں، منت ہی ہے نا. ایمان ابو طالب نہ پڑھا کرو نہ سنا کرو، کم از کم ہم شیعوں کو شرم آنی چاہیے. ابو طالب کے احسان پڑھتے ہیں. کاش بولتے تم یار، کیوں کنجوسی کرتے ہو یار؟ جس کو نہیں علی علی کرنا آتا تو پھر آگے آگے نہ بیٹھا کرے نا یار، مہربانی کرے میرے ساتھ بیٹھا کرے. ابو طالب کا احسان پڑھتے ہیں. ایمان ابو طالب میں ثابت کروں؟ ابو طالب کلمہ نہیں پڑھتا تھا. پتہ کس کا نہیں پڑھتا تھا؟ وہ موسیٰ عیسیٰ کا نہیں پڑھتا تھا. یہ جو حضرت ابراہیم کے دو شہزادے ہیں نا، جناب اسماعیل اور جناب اسحاق، اسماعیل کی نسل میں جو ہیں ان پر نسل اسحاق کے کسی نبی کا کلمہ پڑھنا واجب نہیں. نسل اسحاق میں موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، یعقوب ہے، ایوب ہے، یوسف ہے. یہ نسل اسحاق ہے. یہ نسل اسماعیل چل رہی ہے، یہ نور و مصطفیٰ ہے. اس نسل میں جتنے سردار آئے ہیں ان پر نسل اسحاق کے کسی نبی کا کلمہ پڑھنا واجب نہیں. وہ حضرت ابراہیم کا کلمہ پڑھتے تھے، چونکہ اللہ کہتا ہے ان کی شان نہیں، چونکہ ان کی پیشانیوں میں نے اپنے محبوب کا نور رکھا ہے. یار انصاف کرو یار، نور مصطفیٰ کہاں؟ تو اس لیے ان کا رتبہ یہ ہے کہ یہ صرف حضرت ابراہیم کا کلمہ پڑھتے تھے اور دین ابراہیمی پر تھے. تو ایمان ابو طالب نہیں، احسان ابو طالب ہے. دن میں ہم کہیں سفر کر رہے ہو نا تو گلی محلے سے گزرے، جیسے اب یہاں سے ہم گزر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور دن ہو اور بچے بھی گلی میں کھیل رہے ہوں، تو مجھے پتہ چل جاتا ہے بچوں کو دیکھ کر کہ اس گلی میں امیر لوگ کتنے ہوں گے اور ہم جیسے غریب کتنے ہوں گے. تجھے کیسے پتہ چلتا ہے؟ اب بولنا ہے جی. بچے کا کھلونا بتاتا ہے. اوکھی گل کر گیا میرے خیال. کھلونا قیمتی ہے تو بچہ کسی امیر بندے کا ہے، چھوٹا کھلونا ہم جیسے کسی غریب کا ہے. میرا دل کرتا ہے پڑھے کوئی اور سنوں میں. پتہ نہیں کہ سلطنت کا مالک ہے میرا اللہ علی کا بابا، جس کا کوئی بچہ چاند سے کھیلتا ہے، کوئی سورج سے کھیلتا ہے. واہ 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 واہ. یہ ہاتھ نہیں، یہ کشکول ہے جو حضرت امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ پھیلا کے بیٹھے ہوئے. حجت خدا آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. وقت کا امام جس کی سانسوں کے صدقے میں یہ کائنات چل رہی ہے. کوشش کرو جو جوان بیٹھے ہو یار، ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لو، مہربانی ہے غریب. جس کے سینے میں حضرت عمران نہیں ہے، جس کے سینے میں حضرت عمران نہیں ہے، خدا کی قسم اس کا کوئی ایمان نہیں ہے. اور سرور کے نکاح خان سے ہے جس کو عداوت، ارے مر جائے مسلح پہ وہ مسلمان سلیمان. کوشش کرو جی تھوڑی یا علی علیہ السلام. خوش تو بیٹھے ہو؟ بندہ داد نہ دے تو بندہ ہنستے پہن جائے یار، اپنا اپنا لگ دے. تو بی بی نے پیغام بھیجا حضرت ابو طالب علیہ السلام کو. ادھر سے سیدہ ملکۃ العرب کی سواری اپنے محل سرا سے چلی، کنیزیں، غلام، پردے، انتظام، شہر بند. سبحان اللہ. آگے سے حضرت عمران علیہ السلام نے استقبال کیا. ہاشمی جوان تلواریں نکال کے کھڑے ہیں، پردوں کا انتظام کیا گیا. لفظ مجھے اچھا لگتا ہے، آپ کو بھی لگے گا. 2 مسندیں لگیں، ایک پہ حضرت عمران علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، دوسری مسند پہ جناب سیدہ ملکۃ العرب بیٹھی. سب کی سانسیں بند ہیں چونکہ 2 بڑے ملے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. آج 2 بڑوں کی ملاقات ہے، وہ سید بطحا، وہ ملکۃ العرب. اتنی بڑی داد کے بعد فوراً داد ملتی نہیں، پر خوشاب مجھے عطا کرے گا. میں شرازیوں کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، سید میری مدد کریں گے اور مولا مدد کرے گا، اللہ مدد کرے گا. یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں. سرکار ابو طالب علیہ السلام نے شفقت کا دست سر بی بی کے سر پہ رکھا، پھر آ کے بیٹھے اور پوچھا کہ کیوں تکلیف فرمائی آپ نے ملکۃ العرب بی بی میرے ہاں تشریف لائیں؟ میں نے تو پہلے کہا تھا. کہا جی میں ایک شکایت لے کے آئی ہوں. شکایت سننا جی، چاہے جس کو بھی سمجھ آئے. وہ ملکۃ العرب پورا عرب مقروض ہے. سرکار فرماتی ہیں آپ بولیے. کہتی ہے سرکار میں ڈر رہا ہوں کہ شاید میں سمجھا نہ سکوں. کہتی ہے سرکار میں آپ کی ریاست میں ایک چھوٹی سی تاجرہ ہوں. واہ 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 واہ. مجھے ڈر تھا اس بات کا، لیکن میری مدد کی آپ نے، قسم سے مدد کی ہے. ہائے ہائے ہائے. دعا فرما رہے ہیں سرکار. ہائے دری آپ کی زندگی ہو، سب سلامت رہیں. میں کہتا ہوں کمال کر دیا آپ نے.
آپ کے کیا کہنا سرکار؟ میں آپ کی ریاست میں، آپ کی سلطنت میں، آپ کی حکومت میں ایک تاجرہ ہوں۔ سرکار مسکرائے، حکم کریں، کہنا کیا چاہتی ہیں؟ کہتی سرکار میرے جو قافلے شام کی طرف تجارت کے لیے جاتے ہیں تو وہ مکے سے جاتے ہیں، مکے جاتے ہیں، جو مکے میں چھوٹے چھوٹے ڈاکو چور ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے وہ راستے میں لوٹ لیتے ہیں، بس یہ شکایت لے کے آئی ہوں کہ میرا نقصان ہو رہا ہے آپ کی ریاست میں، سلطنت میں، اور آپ جیسے عادل کی سلطنت میں۔ آپ آد و شاد رہیں، ایک ایک لفظ کی قیمت مجھے آپ دے رہے ہیں، قسم سے ضروری تھوڑا ہوتا ہے کہ بندہ کوئی آسمان پہ کھڑے ہو کے اٹھ جائے، مقصد تو سبحان اللہ ہے نا جو آپ فرما رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں آپ کی میں نے بات سن لی، آج کے بعد یہ شکایت آپ کو نہیں ملے گی۔ ختم۔ اپنے سواری پہ بیٹھی، سلام کیا، شکریہ ادا کیا، بی بی تشریف لے گئے۔ کنیزوں نے گھر جا کے بی بی سے پوچھا کہ انہوں نے تو اتنا ہی فرمایا کہ آج کے بعد یہ نہیں ہوگا اور آپ اتنے اطمینان سے تشریف لے آئی ہیں۔ بی بی نے فرمایا فرما کون رہا تھا؟ ہائے 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 ہائے، ایسا بولنا چاہیے تھا علی کے نوکروں کو۔ اور پالیسی دیکھنا جی، سرکار ابو طالب علیہ السلام نے جو کیا وہ غور کرنا، ایسے میں نے کبھی نہیں پڑھا، قسم سے کیا بات ہے علی کے بابا کی۔ سرکار نے اپنے نوکروں کے غلاموں کو حکم دیا کہ یہ مکے میں اعلان کر دو کہ پرسوں ہاشمی حویلی میں ابو طالب کے دسترخوان پر پورے مکے کے ہر مرد کی دعوت ہے۔ یہ اعلان رسالت کی پہلے کی باتیں ہیں، چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، شریف ہے، بدماش ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، جو بھی ہے سب آؤ۔ بھر گئی حویلی، دسترخوان لگائے، ابو طالب کی حویلی کے کھانے۔ آپ کے بابا جی، اتنی لذت ہے آل محمد کے گھر کے کھانوں میں کہ جنہیں بھوک نہیں لگتی وہ بھی مانگتے ہوئے میں نے دیکھا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ادھر والے راضی بیٹھے ہیں سرکار جی۔ کھانا کھایا گیا، سرکار مسند پہ تشریف فرما، لطف آ رہا ہے آپ کو جی؟ کسی نے حوصلہ کیا رئیس مکہ کے سامنے بلا تشبیہ ہاتھ باندھے کہ سرکار اتنا خرچ کیا، ہمیں بلایا، کیا حکم ہے؟ جو پہنچے گا وہ یہیں پہنچے گا، اگلی بات تو پھر بچے کے سامنے بھی کھل جائے گی۔ سرکار فرماتے ہیں میں تم سب کا فائدہ کرنا چاہتا ہوں، جو پہنچے وہ پہنچے ضرور، جو پہنچے وہ کنجوسی نہ کرے۔ سرکار حکم فرمایا ملکۃ العرب کا نام سنا ہے؟ عرب کی بہت بڑی تاجرہ؟ جی سرکار۔ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تمہاری اس کے بزنس میں نہ کاروبار میں شراکت کرا دوں۔ آپ چپ کر گئے، اس کا مطلب مزہ نہیں آیا تو باقی سارے نو آیا، پہلے تو آ رہے ہیں سارے کہ میں اس میں شیئر کرا دوں نا۔ اب یہ تو ایسے ہے نا کہ بندہ کسی غریب آدمی سے کہے کہ تیرا بل گیٹس کے ساتھ میں کوئی شراکت داری بزنس میں کروا دیتا ہوں، بندے خوش ہو گئے، واہ جی واہ سرکار، ملکۃ العرب کی تجارت میں، ہاں کیا منافع ملے گا؟ انہوں نے پوچھا، فرمایا تھا جو ایک اونٹ لے آئے گا جب مال واپس آئے گا قافلہ تجارت کر کے تو واپسی پہ 2 اونٹ لے جائے۔ بی بی سے پوچھا نہیں، ہائے 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 کہ میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں، 2 اونٹ رہے تو 4 اونٹ لے جائے، 4 ہے تو 8 لے جائے، 8 لے آئے تو 20 لے جائے، اتنا سونا آیا تو اتنا سونا لے جائے، اتنی چاندی لے آئے تو اتنی لے جائے۔ جو غریب تھے انہوں نے کہا جی سرکار بکری لے آئے تو فرمایا 1 لے آئے، واپسی پہ 2 لے جائے۔ سامنے والے اب آپ کی مدد چاہیے تھی، بہت آپ نے کر لیا جو کرنا تھا۔ کسی نے جو اس سے غریب تھا اس نے کہا جی مرغی، فرمایا چلے گی، انڈے چلیں گے، سب کچھ چلے گا، جو ہے وہ لے آؤ۔ مجھے اللہ کی عزت کی قسم اس سے بڑی قسم ہی نہیں ہے، جب بی بی کا قافلہ یہ تیار ہو کر نہ مرغی بھی لے آیا، انڈے والا انڈے لے آیا، بکری والا بکری لے آیا، اونٹ والا اونٹ لے آیا، سونے چاندی بڑے چھوٹے سارے کاروبار میں ہو گئے نا شریک۔ اور جب بی بی کا قافلہ شام کی طرف مکے سے چلا، وہ جو انڈو والا تھا نا میرے بچوں صرف انڈے تھے، وہ بھی تلوار لے کے چل رہا تھا، خبردار ہمارا مال جا رہا ہے۔ جس کی چھت پہ علامہ ایک باری ہاتھ بلند ہے غریب، امام زمانہ کے سائے میں رہو، مولا کی امان میں رہو، میرے بادشاہ کے نام۔ قافلہ واپس آیا، بہت بڑا منافع ہوا، میں نوکر ہو گیا جی، منافع ہوا، سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے، سیدہ ملکۃ العرب کے سامنے بانٹنے والوں کو دے دیا، جس کا حصہ تھا۔ بی بی نے پھر اپنا
سواری تیار کروائی، پھر کنیزے نوکر ساتھ لیے، سونا چاندی جو فائدہ منافع میں آیا تھا وہ سارا غلاموں سے اٹھوایا، پھر حضرت عمران علیہ السلام کی حویلی میں حاضر ہوئیں۔ بہت مہربانی سرکار، سونے چاندی کا ڈھیر لگا ہوا ہے، پھر مسندیں لگیں، پھر سرکار عمران علیہ السلام تشریف فرما ہوئے۔ فرمایا بیٹا اب آنے کا مقصد پھر کوئی مسئلہ ہوا؟ نہیں نہیں نہیں، بالکل نہیں سرکار، یہ بڑا منافع ہوا ہے اور جتنا ہوا ہے میں آپ کی خدمت میں لے کے آئی ہوں، آپ قبول فرمائیں۔ اٹھے علی کے بابا، سیدہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں ہم ہاشمی احسان بیچتے نہیں ہیں، واہ واہ واہ، ہم احسان کے بدلے میں کچھ نہیں لیتے۔ تو یا علی، آگے بی بی نے فرمایا کہ پھر میں ایسے جاتی نہیں ہوں جب تک آپ قبول نہ فرمائیں۔ سرکار فرماتے ہیں یہ سونا چاندی آپ لے جائیں، اگر آپ نے کچھ کرنا بھی ہے نا تو میرا ایک کام ہے، میرا ایک بھتیجا ہے، ایک دو، چونکہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے اور حضرت عبداللہ علیہ السلام 10 بھائیوں میں ہی سے زیادہ خوبصورت اور حسین تھے۔ فرمایا وہ عبداللہ کا بیٹا ہے، سمجھو کہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو پالا ہے، بہت بڑا امانت دار ہے، بہت بڑا سچا ہے، اگر آپ کے قافلے کے ساتھ وہ جائے گا تو اس سے بھی ڈبل منافع ہو سکتا ہے۔ میں اسے کوئی نوکری مزدوری کے لیے نہیں بھیج رہا، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا جوان ہے، سفر کرے آئے جائے، جو کہ تجارت اللہ کا حکم ہے کہ مومن کے لیے حکم ہے، تو وہ ہو جائے گا۔ فرمایا آپ مالک ہیں؟ فرمایا کل ہم آپ کے ہاں حاضر ہوں گے، میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے آؤں گا۔ صبح اٹھے، اللہ کے سنوارے ہوئے کو ابو طالب نے پھر سنوارا۔ ہائے ہائے ہائے، ایسا حسن ہے مصطفیٰ کے چہرے پر کہ بے دل دے بیٹھا ہے۔ ایک دو، یار تھک گیا تو بس کرے، میں تو آپ کی محبت میں کھڑا ہوں یار۔ سرکار مصطفیٰ کو لے کر اپنی انگلی پکڑ کر چلے محل سرائے ملکۃ العرب کی طرف، اور راستے میں خدیجۃ الکبریٰ کا تعارف کرواتے جا رہے ہیں۔ بیٹا اپنے اطمینان سے جانا ہے، بہت اچھی ہیں، بہت کمال ہیں، بہت اعلیٰ ہیں، طاہرہ ہیں، بڑی پاکیزہ ہیں، بڑی صاحب عزت ہیں۔ مجھے اللہ کی قسم، یہ ویڈیو میں میرا بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، زمانے کو کیا پتا کہ محبوب خدا کیا ہے۔ بیٹا 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 تشریف رکھنا، اس جملے پہ رکھ لیتے، ابو جی میں تیرا دل رکھی، بس ایک منٹ تو بعد، ایک منٹ بھی نہیں ہونا تو ٹر جانا ہے۔ سرکار نے جب دروازے پر پہنچے، محبوب خدا، میں جملہ کہوں یا نہ کہوں، حسن مصطفیٰ کے نور نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے محل میں اتنا نور برسایا کہ بی بی جوتی پہنے بغیر دروازے تک تشریف۔ اللہ اکبر، وہ سیدہ ملکۃ العرب، کنیزیں جس کی نالین صاف کر، واہ واہ واہ، ہاتھ بلند بی بی سے خیرات لو، حیدری، اللہ اکبر۔ سرکار کے چہرے کی زیارت کی آپ، جی ہیں جی، سرکار کے چہرے کی زیارت کی۔ سرکار ابو طالب نے کہا کہ یہی میرا بھتیجا ہے، اور انہی کو ساتھ، قافلہ چل پڑا۔ بی بی کا غلام تھا میسرہ، اس کو ساتھ بھیجا، میسرہ اس قافلے کے ساتھ جا، تیرا کام مال بیچنا نہیں، تیرا کام مال کا دھیان کرنا بھی نہیں، بے تو اس کی حفاظت کے لیے جا رہا ہے، تو نے صرف اس شہنشاہ کو دیکھنا ہے کہ یہ کرتے کیا ہیں، بس واپسی پہ مجھے آگے بتانا ہے۔ قافلہ واپس آ گیا، اب ختم ہی کریں بات نا جی۔ تو بی بی نے سب سے پہلے جلدی بےتاب، مجھے اللہ کی قسم ہے، دور، چونکہ پہلے کوئی خط کتاب جو کوئی ٹیلی فون موبائل تھوڑے تھے، جو گھر سے مسافر جاتے تھے وہ بتا کے جاتے تھے کہ ہم اتنے دنوں اتنے مہینوں کے بعد پھر لوٹ آئیں گے، تو اس مہینے اور دن جب قریب آتا تھا تو لوگ اپنی اپنی چھتوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے کہ قافلہ آ رہا ہے، مہمان آ رہے ہیں، ہمارے گئے ہوئے جو دوست تھے، بھائی تھے، وہ تشریف واپس آ رہے ہیں۔ تو بی بی بھی بےتابی سے اپنے محل سرا کی چھت پر انتظار میں کھڑی ہیں، کہاں سے چمک رہا ہے نور خدا، ایک لفظ آکھاں جی،
कुछ आप नहीं सुनेगा तो फिर कौन सुनेगा? कराची में कैसे पढ़ा जाएगा जनाब? चूँकि इसका मर्जमा, इसका मज़ा उर्दू में नहीं आया, अपनी ज़बान चाहे कि जब सरकार खदीजतुल कुबरा घर में तशरीफ़ फरमा होती थी हवेली में, और सरकार मुस्तफ़ा सहन में तशरीफ़ लाते कभी कभी, और कभी ऐसे सरकार का पाँव यूँ होता जैसे चलते चलते, तो जिस तरह हमारी माएँ बहनें बेटियाँ हमें पाँव ऐसे होता वो कहते हैं या अली करो, नादे अली पढ़ो, अल्लाह का नाम लो, हस्बी अल्लाह कहो, ये कहो वो कहो। तो पता है बीबी क्या फरमाती थी? उसका पंजाबी में बड़ा मज़ा आया। जैसे सरकार चलते चलते यूँ होते तो बीबी वहीं से कहती, आए मोहम्मद तेरे दुश्मनां दा कख न रहे। एक दो एक बारी हाथ चौचा यार है सुभान अल्लाह। तो बीबी ने सबसे पहले उसी को बुलाया, कोई इस हस्ती में तूने माज़अल्लाह, बीबी का चूँकि आजमाने के लिए भेजा था, कोई ऐसी कमी कोई है? तो पता क्या कहते, बीबी जब ये चलते हैं तो बादल के टुकड़ा इनके सर पे साया बना के रखता है। बीबी कहती है कोई कमी है? कहती है जहाँ से गुजरते हैं दरख्त झुक जाते हैं। बीबी कहती है कमी बता। बीबी पत्थर बोलते हुए देखे हैं। बीबी कहती है मैं कमी पूछ रही हूँ। कहती है सैयदा हो तो बताऊंगा। अल्लाह है दरिया